نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسواک کے متعلق باتیں کروں گا۔ مسواک کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور آج کی سائنس اور ڈاکٹروں کا مسواک کے متعلق کیا کہنا ہے۔ سنت عین فطرت ہے، اور یہ سنت ہمیں سائنس کے کتنے قریب کرتی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود فرما لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے، انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مسواک کے ذریعے سے منہ کی خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک چیز مسواک بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس شخص کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے مسواک کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے، آج کی سائنس اس مسواک کے متعلق کیا بیان کرتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف انسان انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ بات بتائی کہ آپ رات کو سوتے وقت مسواک کا استعمال کیا کریں۔ وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے معلوم کیا آخر کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر دانت جو خراب ہوتے ہیں وہ رات کو ہی ہوتے ہیں، اور جب رات کو دانت خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا منہ رات کو سوتے وقت بند ہو جاتا ہے، اور جو انسان کے منہ میں پلازمہ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جب دن میں ہوتا ہے تو کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، گفتگو کرتا رہتا ہے، اس کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب منہ بالکل بند ہو جاتا ہے اس کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ صبح کو چاہے ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن رات کو سوتے وقت مسواک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر الحمدللہ کہا، اور یہ بات کہی کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور نبی علیہ السلام رات کو سوتے وقت وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کے ساتھ ساتھ مسواک بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حکیم صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا، مریض نے آ کر کے شکایت کی کہ دل کی جھلیوں کے اندر پیپ بھرا ہوا ہے۔ اب جب ان کی تشخیص کی گئی، ان سے معلومات کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پیپ جو دل کے اندر بھری ہوئی تھی اس کو نکال لی بھی گئی ہے، لیکن دوبارہ پھر سے بھر گئی ہے۔ اب ان حکیم صاحب نے ان کی تشخیص کی، ان کے بارے میں جب غور و خوض کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے مسوڑوں میں اندر پیپ بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اب وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ ادویات دی، اور اسی طرح سے پیلو کی مسواک بھی استعمال کرنے کے لیے دی۔ کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ اس کو افاقہ ہو گیا، اس کو الحمدللہ شفا یابی ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب وہاں جس وقت ہم سیر و تفریح کر رہے تھے ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ملاقات جس وقت ہوئی تو ہم نے اس کو ایک مسواک تحفے میں دی۔ اس نو مسلم نے اس مسواک کو لے کر کے اپنے پیشانی سے لگایا، اس کو چوما، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک کپڑا نکالا، اور اس کپڑے میں 1-2 انچ کی تقریباً مسواک رکھی ہوئی تھی۔
اس نو مسلم نے وہ مسواک نکال کر کے ان صاحب کو دکھائی اور دکھا کر کے کہنے لگے کہ میں جس وقت مسلمان ہوا تھا اس وقت مسلمانوں نے یہ مسواک مجھے تحفے میں دی تھی اور میں اس کو اسی وقت سے استعمال کر رہا ہوں، اب یہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، آپ نے مجھ کو دوسری مسواک دے کر میرے اوپر احسان کیا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس نو مسلم نے مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ سنایا، وہ نو مسلم کہتے ہیں کہ میرے دانتوں میں مسوڑوں میں ایک بہت ہی خطرناک اور مہلک مرض لگا ہوا تھا، اور وہ مرض ایسا تھا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بھی اس کا علاج بہت کم تھا۔ اب ان ڈاکٹروں کے پاس میں اپنے علاج کے لیے گیا، انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، لیکن افاقہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، شفا یابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پھر مسواک کا استعمال کرنا شروع کیا، اور کچھ دن مسواک استعمال کر لینے کے بعد میں اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گیا، تو ڈاکٹر نے جس وقت چیک اپ کیا تو ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے اور معلوم کرنے لگے کہ آپ نے کون سی ایسی چیز استعمال کی جس کی وجہ سے اتنی جلدی صحت یابی ہو گئی۔ تو وہ نو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کی دوائی استعمال کی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے کوئی چیز دوسری استعمال کی ہے، میری دوائی سے اتنی جلدی شفا یابی نہیں ہو سکتی، صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالا، اپنے ذہن کو دوڑایا، تو پھر خیال آیا فوراً کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں روزانہ مسواک استعمال کر رہا ہوں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں روزانہ مسواک استعمال کرتا ہوں، اس کو نکال کر کے دکھائی تو وہ ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے اور ایک نئی تحقیق میں پڑ گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بعد کی چیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر بھی ثواب ملنے والا ہے اور دنیا کا بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ سنت کے علماء کرام نے جو فوائد بیان کیے اس مسواک کی سنت کے، وہ تقریباً 70 فوائد گنوائے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جس وقت دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو کلمے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں اور اس کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور دنیا اور آخرت کے مزوں سے لطف اندوز ہو۔